اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی حیات مبارکہ کے بارے میں آج ہم ایک مختصر سی سیریز شروع کرنے لگے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اے اللہ، میں تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ساتھ سچی اور گہری محبت رکھتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو خوب جانتا ہے کہ میں ان لوگوں سے صرف تیری رضا کے لیے محبت کرتا ہوں، لہٰذا قیامت کی سخت گھبراہٹ والے دن مجھے ان میں سے کسی ایک کو عطا فرما دے۔ اے اللہ، مجھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آج ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی سیرت مبارکہ کے بارے میں، آپ کی حیات مبارکہ کے بارے میں مختصر سی بات کریں گے۔ زندگیاں صحابہ کی آج کی ہماری پہلی ویڈیو ہے، اور اس میں ہم بات کریں گے حضرت سعید بن عامر جمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نوجوان سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ہزاروں انسانوں میں سے ایک تھا جو سرداران قریش کی دعوت پر مکہ سے باہر مقام تنعیم پر صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھا ہوئے تھے، جن کو کفار نے غداری سے گرفتار کیا تھا۔ وہ اپنی بھرپور جوانی اور پرجوش شباب کے بل پر مجمع کو دھکیلتا ہوا اور اس میں سے اپنے لیے راستہ بناتا ہوا ابو سفیان بن حرب اور صفوان بن امیہ جیسے رؤسائے قریش کے پہلو میں جا کے کھڑا ہو گیا، جو اس مجمع میں نمایاں مقام پر کھڑے تھے۔ اس طرح اسے اس بات کا موقع ملا کہ وہ قریش کے قیدی کو دیکھ سکے جو وہاں زنجیروں سے باندھ کے لایا گیا تھا، جس کو قریش کی عورتیں، بچے اور جوان بھی دھکیلتے ہوئے موت کے میدان کی طرف لا رہے تھے، تاکہ اسے قتل کر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتقام لے سکیں اور غزوہ بدر میں مارے جانے والے اپنے عزیز و اقارب کا بدلہ بھی چکا سکیں۔ جب یہ زبردست ہجوم اپنے قیدی کو لیے ہوئے اس جگہ پر پہنچ گیا جو اس کے قتل کے لیے جگہ بنائی گئی تھی، تو نوجوان سعید بن عامر ایک جگہ رک کر ہجوم کے درمیان میں سے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تختہ دار کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اس نے عورتوں اور بچوں کی چیخ و پکار اور شور غل کے درمیان سے ابھرتی ہوئی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ باوقار اور پرسکون آواز سنی جو اس کے پردہ سماع سے ٹکرائی تھی۔ اگر تم لوگ چاہو تو قتل سے پہلے مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دو۔ پھر سعید نے دیکھا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عدی نے قبلہ رخ ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ کیسی حسین اور کتنی مکمل تھی وہ 2 رکعتیں۔ پھر اس نے دیکھا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے زعماء قریش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، واللہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم میرے متعلق اس بدگمانی میں مبتلا ہو جاؤ گے کہ میں موت کے ڈر سے نماز کو تول دے رہا ہوں، نماز کو لمبی کر رہا ہوں، تو یقین جانو کہ میں نماز کو اور زیادہ لمبا اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتا۔ صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 4086۔ پھر سعید بن عامر نے دیکھا کہ قوم کے لوگوں نے اور وہ زندہ ہی حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا مسئلہ کر رہی ہیں، ان کے اعضاء جسم کو یکے بعد دیگرے کاٹ رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتے جاتے تھے، کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ اس وقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری جگہ یہاں ہوتے اور تم اس تکلیف سے نجات پا جاتے؟ تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اور اس وقت ان کے جسم سے بے تحاشا خون بھی بہہ رہا تھا، واللہ مجھے تو اتنا بھی گوارا نہیں کہ میں امن و اطمینان کے ساتھ اپنے اہل و عیال میں رہوں اور ان کے پاؤں تلے ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ سیرت ابن ہشام مترجم صفحہ نمبر 401۔ اور یہ سنتے ہی لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو فضا میں بلند کرتے ہوئے چیخنا شروع کر دیا، مار ڈالو اسے، قتل کر ڈالو اسے۔ پھر سعید بن عامر کی آنکھوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تختہ دار ہی سے اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا، اے اللہ انہیں ایک ایک کر کے گن لے، انہیں منتشر کر کے ہلاک کر، اور ان میں سے کسی کو نہ چھوڑ۔ صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 4086۔ پھر انہوں نے آخری سانس لیا اور روح پاک اپنے رب کے حضور پہنچ گئی۔ اس وقت ان کے جسم پر تلواروں اور نیزوں کے ان گنت زخم بھی تھے۔ اس کے بعد قریش مکہ لوٹ آئے اور بڑے بڑے واقعات اور حادثات کے ہجوم میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے قتل کا واقعہ ان کے ذہنوں سے اوجھل ہو گیا، لیکن نوجوان سعید بن عامر خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومیت اور ان کے دردناک قتل کے اس دل خراش منظر کو اپنے لوہے ذہن سے ایک لمحہ کے لیے بھی محو نہ کر سکے۔
وہ سوتے تو خواب میں ان کو دیکھتے اور عالم بیداری میں اپنے خیالات میں ان کو موجود پاتے۔ یہ منظر ہر وقت اس کی نگاہوں کے سامنے رہتا کہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تختہ دار کے سامنے بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ کھڑے 2 رکعتیں نماز ادا کر رہے ہیں، اور اس کے پردہ سماع سے ہر وقت ان کی وہ درد بھری آواز بھی ٹکراتی رہتی جب وہ قریش کے لیے بد دعا کر رہے تھے، اور اس کو ہر وقت اس بات کا ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں آسمان سے کوئی بجلی یا کوئی چٹان گر کر اسے ہلاک نہ کر دے۔ پھر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید کو وہ باتیں بتا دی جو پہلے سے اس کے علم میں نہ تھیں۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بتایا کہ حقیقی زندگی یہی ہے کہ آدمی ہمیشہ سچے عقیدے کے ساتھ چمٹا رہے اور زندگی کی آخری سانس تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جد و جہد کرتا رہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید کو یہ بھی بتایا کہ ایمان راسخ کیسے کیسے حیرت انگیز کارنامے انجام دیتا ہے اور اس سے کتنے محیر العقول افعال ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید کو ایک اور بڑی اہمیت سے اور بڑی ہمت سے اور ایسی بات سے آگاہ کیا کہ وہ شخص جس کے ساتھی اس سے اس طرح ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں واقعی وہ برحق رسول اور سچا نبی ہے اور اسے آسمانی مدد بھی حاصل ہے۔ اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعید بن عامر کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا۔ وہ قریش کی ایک مجلس میں پہنچے اور وہاں کھڑے ہو کر اس نے قریش اور ان کے کالے کرتوتوں سے اپنی بے تعلقی اور نفرت اور ان کے معبودان باطل سے اپنی بیزاری اور برات اور اپنے دخول اسلام کا برملا اور کھلم کھلا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور مستقل طور پر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار کر لی، اور غزوہ خیبر اور اس کے بعد کے تمام غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب بھی تھے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے جوار رحمت میں منتقل ہو گئے تو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں خلفاء حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں شمشیر برہنہ بن گئے، اور انہوں نے اپنی تمام جسمانی اور نفسانی خواہشات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے تابع کر کے اپنی زندگی کو اس مومن صادق کی زندگی کا نادر اور بے مثال نمونہ پیش کر دیا جس نے دنیا کی عیش و عشرت کے عوض آخرت کی ابدی اور لافانی زندگی کے بارے میں ان کو سودا کر لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ دونوں جانشین ان کی نصیحتوں کو بہت غور اور توجہ سے سنتے اور ان کی باتوں پر پورا دھیان بھی دیتے تھے۔ ایک بار وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے ابتدائی ایام میں ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نصیحت کرتے ہوئے ان سے کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ رعایا کے بارے میں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں لوگوں کا کوئی خوف نہ کیجیے، اور آپ کے اندر قول و عمل کا تضاد نہ پایا جائے۔ بہترین قول وہی ہے جس کی تصدیق عمل سے ہوتی ہے۔ انہوں نے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور اور نزدیک کے ان تمام مسلمانوں پر ہمیشہ اپنی توجہ مرکوز رکھیے جن کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر ڈالی ہے، اور ان کے لیے وہی باتیں پسند کیجیے جو آپ خود اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے پسند کرتے ہیں، اور حق کی راہ میں بڑے سے بڑے خطرے کی بالکل پرواہ نہ کیجیے، اور اللہ کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت کو خاطر میں نہ لائیے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب کس کے بس کی بات ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی یہ باتیں سن کر فرمایا، یہ آپ جیسے شخص کے بس کی بات ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ دار بنایا ہے، جس کے اور اللہ کے درمیان کوئی دوسرا حائل نہیں ہے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس گفتگو کے بعد خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حکومت کی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے سلسلے میں تعاون کی خواہش ظاہر کی اور فرمایا، حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تم کو حمص کا گورنر بنا رہا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے آزمائش میں نہ ڈالیے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب عرض کیا۔ ان کا یہ جواب سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدر خفگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارا بھلا کرے، تم لوگ حکومت کی بھاری ذمہ داریاں میرے سر ڈال کر خود اس سے کنارہ کش ہو جانا چاہتے ہو، اللہ کی قسم میں تم کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمص کی گورنری ان کے سپرد کرتے ہوئے فرمایا، میں تمہارے لیے تنخواہ نہ مقرر کر دوں؟ امیر المؤمنین، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، بیت المال سے جو وظیفہ مجھے ملتا ہے وہ میری ضروریات سے زیادہ ہے۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور وہ حمص کے لیے روانہ ہو گئے۔
اس کے کچھ ہی دنوں بعد اہل حمص کے کچھ قابل اعتماد لوگوں پر مشتمل ایک وفد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ مجھے اپنے یہاں کے فقراء اور حاجت مندوں کے نام لکھ کر دو تاکہ میں ان کی ضروریات کی تکمیل کا کوئی خاص بندوبست کر دوں۔ تعمیل حکم میں انہوں نے خلیفہ کے سامنے جو فہرست پیش کی اس میں فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں اور سعید بن عامر کا نام بھی تھا۔ سعید بن عامر؟ کون سعید بن عامر؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرت سے پوچھا۔ ہمارے گورنر ارکان وفد نے جواب دیا، تمہارا گورنر؟ کیا تمہارا گورنر فقیر ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید حیرت سے پوچھا۔ جی ہاں امیر المومنین، اللہ کی قسم کتنے ہی دن ایسے گزر جاتے ہیں کہ ان کے گھر میں آگ نہیں جلتی۔ وفد نے مزید وضاحت کی۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ وہ دیر تک روتے رہے حتیٰ کہ ان کی داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی۔ پھر وہ اٹھے اور 1000 دینار ایک تھیلی میں رکھ کر اسے ارکان وفد کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، سعید سے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ امیر المؤمنین نے یہ مال آپ کے لیے بھیجا ہے تاکہ آپ اس سے اپنی ضرورتیں پوری کر لیں۔ وفد کے لوگ دیناروں کی وہ تھیلی لے کر حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے اور اسے ان کے سامنے پیش کر دیا۔ انہوں نے اس تھیلی اور اس میں رکھے ہوئے دیناروں کو اپنے سے دور ہٹاتے ہوئے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون، جیسے ان کے اوپر کوئی بڑی مصیبت نازل ہو گئی ہو۔ آواز سن کر ان کی بیوی گھبرائی ہوئی ان کے پاس آئیں اور بولی، سعید کیا بات ہے؟ کیا امیر المومنین کا انتقال ہو گیا ہے؟ نہیں، اس سے بھی بڑا حادثہ پیش آیا ہے۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا کسی جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی ہے؟ اہلیہ نے دوبارہ سوال کیا۔ نہیں، اس سے بڑی آفت آ پڑی ہے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا۔ اس سے بڑی آفت کیا ہو سکتی ہے؟ بیوی نے پھر پوچھا۔ دنیا میرے گھر میں داخل ہو گئی ہے تاکہ میری آخرت کو تباہ کر دے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تشویشناک لہجے میں جواب دیا، اس سے چھٹکارا حاصل کر لو۔ بیوی نے ہمدردانہ مشورہ دیا، ابھی تک وہ دیناروں کے متعلق کچھ نہیں جانتی تھی، کیا تم اس معاملے میں میری مدد کر سکتی ہو؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ ہاں کیوں نہیں، بیوی نے جواب دیا۔ پھر حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام دیناروں کو بہت سی چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں رکھ کر انہیں غریب اور حاجت مندوں میں تقسیم کر دیا۔ اس بات کو ابھی کچھ زیادہ دن نہیں ہوئے تھے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے دورے پر وہاں کے حالات معلوم کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اس دورے میں جب آپ حمص پہنچے، اس زمانے میں حمص کو کوفہ بھی کہا جاتا ہے اور کویفہ بھی کہا جاتا تھا، اس لیے وہاں کے باشندے بھی اہل کوفہ کی طرح اپنے عمال اور حکام کی بکثرت شکایتیں کرنے میں بہت زیادہ مشہور تھے۔ تو جب اہل حمص خلیفہ سے سلام میں ملاقات کرنے کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو خلیفہ نے ان سے دریافت کیا کہ کیا تم نے اپنے لیے اس نئے امیر کو کیسا پایا؟ جواب میں انہوں نے امیر المؤمنین کے سامنے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 شکایتیں پیش کی، جن میں سے ہر ایک شکایت دوسری سے بڑی تھی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو اور سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میرے حسن ظن کو صدمہ نہ پہنچائے، کیونکہ میں ان کے متعلق بہت زیادہ خوش گمان تھا۔ جب شکایت کرنے والے نے اور ان کے امیر سعید بن عامر میرے پاس دونوں یکجا ہوئے تو میں نے دریافت کیا کہ کیا تم اپنے امیر سے شکایت تم کرتے ہو؟ جب تک خوب دن نہیں چڑھ آتا تو یہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ شکایت کرنے والے نے کہا، میں نے سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ سعید تم اس شکایت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر بولے، اللہ کی قسم میں اس بات کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اس کو ظاہر کیے بغیر چارہ بھی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ میرے گھر میں کوئی خادمہ نہیں ہے، اس لیے ذرا سویرے اٹھتا ہوں تو پہلے آٹا گوندتا ہوں، پھر تھوڑی دیر انتظار کرتا ہوں تاکہ اس کا خمیر اٹھ جائے، پھر روٹیاں پکاتا ہوں، اس کے بعد وضو کر کے لوگوں کی ضروریت کے لیے باہر نکل آتا ہوں۔ میں نے اہل حمص سے پوچھا کہ دوسری تمہاری اپنے گورنر سے کیا شکایت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ رات کے وقت کسی کا جواب نہیں دیتے۔ میں نے پوچھا، سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شکایت کے متعلق تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم میں اس بات کو بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، میں نے دن کے اوقات ان لوگوں کے لیے اور رات کے اوقات اپنے رب کے لیے مخصوص کر رکھے ہیں۔ پھر شکایت کرنے والوں نے کہا کہ اب تم اپنی تیسری شکایت بیان کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ 1 مہینے میں ایک بار بھی دن سے گھر باہر نہیں نکلتے۔ میں نے دریافت کیا کہ سعید تم اس شکایت کا کیا جواب دیتے ہو؟ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، امیر المومنین میرے پاس کوئی خادم نہیں ہے اور جسم کے ان کپڑوں کے سوا میرے پاس اور کپڑے بھی نہیں ہیں۔
میں ان کو مہینے میں صرف ایک بار دھوتا ہوں اور ان کے خوش ہونے کا انتظار کرتا ہوں، اور سوکھنے کے بعد دن کے آخری حصے میں انہیں پہن کر باہر آتا ہوں۔ پھر شکایت کرنے والوں نے کہا کہ ہماری آخری شکایت یہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کو رہ رہ کر غشی کے دورے پڑتے ہیں اور یہ اپنے گرد و پیش سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے پاس اس شکایت کا پھر کیا جواب ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میں خبیب بن عدی کے قتل کے وقت موقع پر موجود تھا اور اس وقت میں مشرک تھا۔ میں نے قریش کو دیکھا کہ وہ ان کے جسم کا ایک ایک عضو کاٹتے جاتے اور ساتھ ہی یہ کہتے جاتے تھے کہ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ آج تمہاری جگہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے اور تم اس تکلیف سے نجات پا جاتے؟ تو وہ جواب دیتے کہ اللہ کی قسم مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ میں اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنے اہل و عیال میں رہوں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں میں ایک کانٹا بھی لگ جائے۔ سیرت ابن ہشام صفحہ نمبر 401۔ اللہ کی قسم جب مجھ کو وہ منظر یاد آتا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی یاد آتا ہے کہ میں نے اس وقت ان کی مدد کیوں نہ کی، تو مجھے اس بات کا شدید خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس کوتاہی کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، اور اسی وقت میرے اوپر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر میں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میرے حسن ظن کو صدمہ نہیں پہنچنے دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے 1000 دینار بھیجے تاکہ وہ ان سے اپنی ضروریات پوری کر لیں۔ جب ان کی اہلیہ نے ان دیناروں کو دیکھا تو وہ بولی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہم کو آپ کی خدمت سے بے نیاز کر دیا ہے، اب آپ اس رقم سے ہمارے لیے ایک غلام اور ایک خادمہ خرید دیجئے۔ یہ سن کر حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا تم کو اس سے بہتر چیز کی خواہش نہیں؟ اس سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اہلیہ نے پوچھا۔ یہ رقم ہم اس کے پاس جمع کر دیں جو اسے ہم کو اس وقت واپس کر دے جب ہم اس کے زیادہ ضرورت مند ہوں۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات سمجھائی۔ اس کی کیا صورت ہوگی؟ اہلیہ نے وضاحت چاہی۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم یہ رقم اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ کے طور پر دے دیتے ہیں۔ اہلیہ نے کہا ہاں یہ بہتر ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ پھر حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے ان تمام دیناروں کو بہت سی تھیلیوں میں رکھ کر اپنے گھر سے نکلے اور فلاں فلاں قبیلے کی فلاں فلاں بیواؤں، قبیلے کی یتیموں، مسکینوں اور فلاں قبیلے کے حاجت مندوں میں اس کو تقسیم کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت سعید بن عامر جمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہو، اور وہ ان لوگوں میں سے تھے جو خود محتاج اور ضرورت مند ہوتے ہوئے بھی اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے۔ محترم سامعین، یہ تھی حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل بایوگرافی، سیرت، سوانح حیات۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ضرور پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ایسے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیوں کے حوالے سے باتیں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے گا، ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔